माहिदीन हैं मुख्तलिफ़ मसालिक के, उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई, एक नशिस्त भी हुई। हमने अपनी दानिश में जो मुनासिब तजावीज़ हो सकती थी इस खित्ते के अमन को बहाल और बरकरार रखने के लिए वो उनकी खिदमत में रखी, और मैं बजा तौर पर इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द गिलगित बल्तिस्तान अमन के गहवारे के तौर पर सामने आएगा, ताकि कारोबारी लोग अपने कारोबार कर सकें, स्कूल कॉलेज का निज़ाम चल सके और हमारी सिविल सोसाइटी सुख का सांस ले और ज़िंदगी का रवैया उसी तरह चले जिस तरह के अमन के दिनों में चला करता है। इस बुनियादी बात को मुकम्मल करते हुए फिर हमने कल अपने गिलगित बल्तिस्तान के ज़िम्मेदार का इंतखाब किया और इस वक्त आपके सामने उनका भी ऐलान हो चुका। मैं आपकी वसत से गिलगित बल्तिस्तान की जो जुमला आवाम है, तकरीबन 16 से 20 लाख तक जो हमारी आबादी यहाँ बनती है, मैं हर मसलक के बुज़ुर्ग और जवान से अपील करता हूँ कि आप ममलकत खुदादाद के साथ हमारा एक बड़ा गहरा तल्लुक़ है, हम उसके साथ मिलना चाह रहे हैं और उस कलमे वाले निज़ाम रखने वाले पाकिस्तान जिसके लिए हमारे आबो अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी, उसकी खातिर हमें पुरअमन जद्दोजहद करना है और उस वक्त तक जद्दोजहद करना है जब तक कि हम उसका हिस्सा नहीं बन जाते, और तब तक हम अमन को जिस कीमत पर भी यहाँ लाना और बरकरार रखना मुमकिन हो तो उसके लिए आगे बढ़ें। जिस भी मज़हबी रहनुमा का किरदार बनता है, किसी सियासी बुजुर्ग का किरदार बनता है, किसी समाजी मेरे लीडर का किरदार बनता है, और जो भी नोटेबल सोसाइटियल लोग होते हैं जिसका किरदार बनता है, मेरी बतौर अमीर जमात उनकी खिदमत में ये दर्दमंदाना अपील है कि अपने इस हसीन खित्ते के अमन को यकीनी बनाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें, और जब वो बाम मुतहद होकर इस किरदार को अदा करेंगे तो हमारी सरहदों पर बैठी हमारी बदतरीन दुश्मन जो एजेंसियां हैं उनकी चालाकियां इंशाअल्लाह नाकाम होंगी और हमारा ये खित्ता तरक्की करेगा, और ये तरक्की की ज़मानत हमारे इत्तेहाद और इत्तफाक में है। पहली अपील मैं ये करूँगा, और उसके बाद में दूसरी गुजारिश मेरी मुक़्तदर तबकों से है, यहाँ GB के जितने भी हुक्मरान तबके हैं उनसे है, और पाकिस्तान के जितने ज़िम्मेदार लोग हैं उनसे है कि जनाब आप वजूहात तलाश करें कि इतने पुरअमन खित्ते में अचानक जो ये फ़िरका एक नफ़रत की एक आग कुछ लोगों ने जलाने की कोशिश की है, तो इसके पसे पर्दा कौन है? और हमारा पूरा यकीन है कि हमारे जो बदतरीन दुश्मन जो हमारी सरहदों से बाहर बैठे हुए हैं वो अपनी चालाकियों के लिए इस मुल्क को नाकाम और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नोटिस लिया जाना चाहिए, और बैनुल मुसालिक हमांगी के लिए जो कुछ बन पड़े उसके लिए अपना किरदार हमारी हुकूमतों को भी, हमारे सियासतकारों को भी और हमारे मुक़्तदर इदारों को भी अदा करना चाहिए। मैं यहाँ की जो GB की जो आवाम है इनको हमेशा ये मेज़बान लोग हैं, इन्होंने हर टूरिस्ट आते हैं बड़ी तादाद में हमेशा हर साल, ये उनको वेलकम करने वाले और इनके अखलाक से लोग बहुत मुतासर हैं। लेकिन अजीब तमाशा ये है कि ये मुजाहिदों की और शोधा की औलाद कि जिनकी बड़ी तारीख़ी कुर्बानियों के नतीजे में ये खित्ता महाराजे के तसल्लुत से आज़ाद हुआ था, आज ये भी मसाइल की आमाजगाह बना दिया गया है। तो मैं बतौर ख़ास ये ज़रूरी समझूँगा आप इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सरकर्दा भाइयों के तवसत से कि मुक़्तदर इदारों तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि जनाब ये इलाका जब तक कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक कश्मीर के मसले का हल नहीं होता तो जितनी भी बुनियादी जो यूटिलिटीज़ होती हैं लाइफ की या ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरतें होती हैं उस पर जो सब्सिडीज़ होती हैं वो बहाल और बरकरार रखना ये अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर जो है इन खित्तों को हक़ देता है। तो मसलन गंदम पर सब्सिडी मैंने सुना कि वो ख़त्म की जाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके तवसत से इस इक़दाम की मज़म्मत करता हूँ और मुक़्तदर इदारों को और मुतल्लिक़ा इदारों को मैं उनकी खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि जनाब GB के तूल व अर्ज़ में जो गंदम की सब्सिडी जो इनका हक़ बनता है उसको यकीनी बनाया जाए, और आटा जिस तरह नापायद है आज़ाद कश्मीर में, इधर भी अगर आप मुजाहिदों और शोधा की औलाद को आटा हासिल करने के लिए जनाब किसी तरह के आप प्रोटेस्ट के लिए तैयार करेंगे तो ये बहुत जुल्म होगा खित्ते के साथ, तो आटे की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि यहाँ बहुत बड़ी तादाद हमारे शेर दिल जवानों की है जो बड़े बासलाहियत हैं और अपने रोज़गार और अपनी सलाहियत को वो निखारने के लिए पाकिस्तान के दूर दराज के सूबों में और शहरों में वो जाकर बसेरा करते हैं, दुनिया भर में जाकर वो अपनी काबिलियत का इज़हार करते हैं। तो जितने बेरोज़गार नौजवान हैं और पढ़े लिखे नौजवान जो इस वक्त बेरोज़गारी के तनूर में जलने में मजबूर हैं,
تو سیاست کو اور ریاست کو انتظام کرنا ہوگا کہ جناب ان کو باوقار روزگار کا بندوبست کرے، تاکہ ہمارے یہ نوجوان اور یوتھ جو ہمارا کل کا مستقبل ہے، یہ جناب بے چین ہو کر، مضطرب ہو کر، مایوس ہو کر کہ شیشہ پینے پر مجبور نہ ہو، اور خدا نہ کرے جناب کہ ہماری سرحد پر بیٹھی دشمن کی ایجنسی جو ہے ان کو پھر جناب اس بنیادی پاکستانیت سے محروم نہ کر دے اور اپنی جو مقصد زندگی ہے اس سے دور نہ کر دے۔ تو جہاں اور وجوہات ہوں گی، وہاں سب سے بڑی وجہ حکومتوں کی ناکامی اور وہ ادارے کہ جن کے جو وہ ریاست اور ریاستی وسائل کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ ہمارے نوجوانوں کو وہ ان کی اہلیت کے مطابق انہیں روزگار فراہم کرے، جب اس میں ناکام ہو جائیں تو پھر یہ ایک خطے کے لیے ایک انتہا درجے کی انارکی اور اضطراب والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں جوانوں کو، جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کو ایک ریزنیبل باوقار روزگار دینے کی بھی آپ کے توسط سے میں مقتدر اداروں سے اور سیاستکاروں سے اپیل کروں گا کہ زیادہ دیر اس پہ نہ کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ دیامل ڈیم بنا ہے، اور دیامل ڈیم جو ہے اس کے جو زیادہ تر افیکٹیوز ہیں وہ گلگت بلتستان کے لوگ ہیں۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ ایک بڑی تعداد ہمارے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے گھر بار اور اپنا ماحول پاکستان کو روشن کرنے کے لیے دیا، تو اگر آپ ان کو مناسب معاوضہ جات نہیں دیتے اور اگر بیوروکریٹک ڈیلے کے ذریعے آپ بیوروکریسی کی ایک کہنا چاہیے کہ چالاکی کے ذریعے اگر ان متاثرہ فیملیز کو کسی بھی طرح آگے پیچھے کریں گے تو خطے کا عمل جو ہے برباد ہو جائے گا۔ تو انصاف کا اور بین الاقوامی جو چارٹر ہے اس کے مطابق عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کے بڑے پروجیکٹ سے متاثر ہونے والے ہمارے جی پی کے پھول اور رستے یا بطور خاص اس علاقے کے لوگ جو اس سے متاثر ہوئے، ان کا جو جائز حق بنتا ہے ان کے معاوضہ جات کی صورت میں بغیر کسی ڈیلے کے ان تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح جو دیامل ڈیم ہے اس کی رائلٹی بنیادی طور پر گلگت بلتستان کے عوام کا حق بنتا ہے، اور اگر یہ ان کو مل جائے تو ان کے بہت سارے کام بنیادی طور پر جو ہے وہ حل ہو سکیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب گلگت بلتستان میں جو ہماری بجلی کی سپلائی ہے اس میں وہ مسائل نہیں ہیں جو آزاد کشمیر اور پاکستان میں اس وقت ہیں، کہ جس میں بہت سارے ٹیکسیز ہیں اور بہت سارے سرچارجز لگا کر جو فی یونٹ بجلی جو ہے وہ 50 روپے پر پہنچ گئی ہے۔ اس طرح کے حالات یہاں نہیں ہیں، لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بھی بجلی آنکھ مچولی کر رہی ہے۔ پتہ چلا کہ جو ہماری یہاں بجلی کی ضرورت ہے اس کے مطابق جو ہے اس کی سپلائی نہیں ہے۔ تو میں حکومت وقت سے بطور خاص یہ اپیل کروں گا، اور اسی طرح پاکستانی جو مقتدر لوگ ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ جناب جی بی کی جو مختصر سی ضرورت ہے بجلی کی اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں تو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ پورے پاکستان کی اندھیرے دور کرنے کی ضامن بن سکتا ہے یہ خطہ، تو ان کے یہاں تو کم از کم یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور انہیں ہر وقت اسی طرح سستے داموں بجلی میں میسر رہنا چاہیے۔ ایک اپیل میں یہ بھی کروں۔ اسی طرح میں نے دیکھا، کیونکہ میں تو یعنی اگر آپ دیکھیں خبلو سے لے کر جناب گجرات آپ جاتے ہیں، اور یہ سارے جو بلتستان کا ڈویژن ہے گلگت کا ہے اس میں ہم موو کرتے ہیں، پتہ چلا کہ اتنے ذہین لوگ، بہت بہترین ڈاکٹرز ہیں، بہت بہترین پروفیشنلز ہیں، لیکن کوئی میڈیکل کالج یہاں نہیں ہے۔ اگر یہاں ایک میڈیکل کالج ہو تو بہت بڑی تعداد ہمارے لوگوں کی یہاں ان کو داخلے مل سکتے ہیں، اور وہ اپنی جناب ایک سیلف ڈیولپمنٹ اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب تک میڈیکل کالج کا اہتمام نہیں ہوتا، پہلے تو ضرورت ہے اس خطے کی ہونا چاہیے۔ میں حکومت آزاد کشمیر سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم ایک ہیں تو آزاد کشمیر میں 3 ہمارے پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز ہیں، اس میں جناب جی بی کے بچوں اور بچیوں کے لیے سیٹیں مختص ہونی چاہیے۔ اگر مختص سنیں تھوڑی پہلے تھی لیکن بہت نہ ہونے کے برابر، وہ کوٹا بڑھایا جائے تاکہ جناب یہاں کے ہمارے بچے جو میٹرک میں اور ایف ایس سی میں اتنے اچھے نمبر لیتے ہیں تو اس کے بعد آسانی کے ساتھ ان کا میڈیکل کی تعلیم میں اس کو جاری رکھنے کے لیے انہیں آسان ہو جائے ان کا سلسلہ۔ تو آزاد کشمیر حکومت اس طرح یونیورسٹی میں بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں ان کے کوٹوں کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ریشو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس سے جو رسم و رسائل ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یہ شونٹر ٹنل ہے، سی پیک کے ذریعے یہ طے تھا کہ شونٹر ٹنل کو جلد از جلد نکال کے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے رابطوں میں بہت تیزی لائی جائے گی۔ جو ہم 12-14 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں تو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لوگ 2-3 گھنٹوں کے اندر یہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی آسانی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو سی پیک کا وہ سارے کا سارا جو پروجیکٹ کہ جس کے ذریعے اس خطے کو فائدہ پہنچنا چاہیے تھا، تو اس میں ایک شونٹر ٹنل ہے جس کی بہت جلد از جلد جناب کام کا آغاز ہو، تاکہ ہمارے ثقافتی، ہمارے تاریخی اور ہمارے مذہبی رشتے ہیں
ہم ان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ ہماری جو ملنا جلنا ہے وہ بہتر، آسان اور سبک رفتار ہو جائے۔ اسی طرح سی پیک کے ذریعے اس خطے میں ایک اکنامک زون قائم کرنا یہ گلگت بلتستان کے افراد کی فی کس آمدنی بڑھانے کا ذریعہ تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ڈیلے یا اس میں بھی جو دیری ہے، دیر جو کر رہے ہیں یہ حکومت، تو یہ اس خطے کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہے۔ میرا یہ مطالبہ بھی ہوگا کہ جناب سی پیک کے جہاں اور دیگر فوائد ہیں، ڈرائی پورٹ ہوگی یا اور چیزیں ہوں گی، لیکن کم از کم جو فری اکنامک زون جو تھا، اکنامک زون اس خطے کا، وہ اس خطے کی تقدیر بدلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ ان کی ضرورت ہے۔ اور میں بطور امیر جماعت اس پر سٹریس کروں گا، اور آپ کے توسط سے جتنے بھی لوگ ہیں، کنسرن کوارٹرز ہیں، ان تک اس خطے کی آواز اور مطالبے کو ہم پہنچانا چاہیں گے۔ اور میں اس کے بعد جو ایک بڑی امپارٹنٹ بات آپ سے کرنے لگا ہوں وہ اس خطے کا ایک تاریخی پرسپیکٹو ہے، اس خطے کا ایک تاریخی تناظر ہے۔ تاریخی تناظر میں اگر دیکھا جائے تو مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان یہ ایک ریاست ہے جس کا نام ریاست جموں کشمیر گلگت بلتستان ہے، اور یہ پاکستان بنتے وقت یہ طے ہوا تھا کہ اس ریاست کا جو مقدمہ ہے وہ اقوام متحدہ کی پاس قراردادوں کے ذریعے، حق خود ارادیت کے ذریعے وہ حل ہونا ہے۔ یہ انڈیا ہے کہ جس ظالم نے 72-73 سال گزرنے کے باوجود حق خود ارادیت کا موقع فراہم نہیں کیا، اور جو اس نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ جا کر وعدے کر رکھے تھے ان کو پورا کرنے کے بجائے اس نے کیا کیا کہ مقبوضہ کشمیر میں اس نے فوجیوں کی تعداد بڑھائی، قتل عام کو بڑھایا، بنیادی انسانی حقوق کو اس نے ختم اور تاراج کیا، اور لوگوں کے کاروبار اس نے بند کیے۔ آج بھی یعنی لاکھ لوگوں کی شہادت کے باوجود جو ہے وہاں آپریشن یعنی سرچ آپریشن چل رہے ہیں، لوگوں کو جناب بے گناہ جو وہ قید کیا جا رہا ہے۔ بڑی بڑی جو قیادت ہے مقبوضہ کشمیر کی، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، تو ان سب کو جناب کیا کیا جا رہا ہے کہ جیلوں میں، اور یہ بہت دور دراز جو جیلیں جیسے تہاڑ جیل ہے، اور جناب اسی طرح جناب دور دراز جو علاقے ہیں انڈیا کے، ان میں ایک بے بسی کی کیفیت